السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. محترم حضرات، آج سوال جواب کا دن ہے. تقریباً 50 سوالات ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو پچھلے والے پہلے باقی ان کا جواب دوں، پھر 2-4 رہ جائے گا. کھول لیں اس کو ذرا سے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ زندگی رہی تو بات کریں گے. اس میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں. ماں باپ نے اور بیوی نے بھی حج نہیں کیا ہے، اور نہ تینوں پر حج فرض ہے. میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں کسی ایک کو حج کرا سکتا ہوں. تو یہ بتاؤ کہ ان تینوں میں کس کو کراؤں، بیوی کو یا ماں باپ کو؟ دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس کو ماں کو کرانا چاہیے. تینوں پر حج فرض نہیں ہے، اس کے پاس ایک کا پیسہ اور ایکسٹرا ہے. بیوی، ماں اور باپ میں سے تینوں نے حج نہیں کیا ہے اور نہ تینوں پہ حج فرض ہے. لیکن یہ ایک کو اگر لے جانا چاہ سکتا ہے تو ترجیح کس کو دے گا؟ ماں کو لے جانے کی ترجیح دے گا. ایک سوال کیا گیا ہے کہ حج اکبر کی فضیلت بتا دیں. حج اکبر کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ہندوستانیوں نے اپنی طرف سے ایک حج بنا لیا ہے کہ حج اکبر ہے. حج اکبر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ حج اصغر ہے اور حج حقیقت میں حج اکبر ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر عرفہ جمعہ کے دن پڑ گیا تو اس بار حج اکبر ہے. بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں میں حج اکبر کیا ہوں. حج اکبر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لکھا ہے سوال کہ میں اور میرا شوہر اور میرا بھائی حج پر جانے والے ہیں اور اب ہمارے شوہر کا، اس کا جواب دے دیا تھا غالباً پچھلی مرتبہ. ایک سوال کیا ایک صاحب نے کہ نماز میں رکوع 1 ہے سجدہ 2، ایسا کیوں ہے؟ دیکھو، صحیح بات تو یہ ہے کہ اس راز کو اللہ ہی جانتا ہے. جو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، جو ہمارے دماغ میں آ رہی، وہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. رکوع 1 ہے سجدہ 2 ہے. سجدہ زمین پر ہوتا ہے. پہلا سجدہ تو علامت ہے کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسرا سجدہ علامت ہے کہ اسی میں جانا ہے. واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے، لہذا غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال کیا گیا کہ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد غفرانکا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس کام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دعا اس کی بتائی گئی ہے، غفرانکا، اے اللہ معاف کر دے. تو وہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر کوئی غلطی تو نہیں کیے ہیں، فطری چیز تھی، وہاں جا کر کے ٹوائلٹ کر کے آ گئے ہیں، یہ غفرانکا دعا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لاجک ہے؟ یہ ہم لوگوں کو جب پڑھایا جاتا ہے طالب علم تو اس وقت بات بتائی جاتی ہے کہ مومن کا دل ہر وقت اللہ سے لگا رہنا چاہیے. جتنی دیر ہم ٹوائلٹ میں رہتے ہیں ہم اللہ سے زبانی طور پر اور دل سے بھی کیا ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم وہاں سے جب نکلتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ جتنی دیر ہم ڈسکنیکٹ رہے اس کی ہم معافی چاہیے. سمجھے؟ یہ مرکز میں نے جواب دیا تھا، سوال آیا ہوا ہے. اللہ نے اپنے گھر کے لیے اس طرح بے آب و گیا اور ریگستان سنگلاخ علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی بیت اللہ کو اس نے وہاں بنایا، کشمیر بنا دیتا، سوئٹزرلینڈ میں بناتا، اچھی پکنک کی جگہ بھی تھی. اس کا جواب یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو چاہتا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ گھر بنایا جاتا تو لوگ میرے گھر کے لیے آنے کے ساتھ ساتھ ڈبل نیت کر کے آتے، چلو سوئٹزرلینڈ بھی گھوم لیں گے. تو لہذا ایسی جگہ پہ گھر بنایا گیا کہ جو کوئی پکنک اسپاٹ نہیں. یہ آپ پر ہم پر رحم کیا اس نے کہ ہمارے بندے صرف ہماری نیت سے آویں، دوسری نیت لے کر کے نہیں آویں. اس کو نیچے رکھتے جاتا آپ کو بھی تکلیف. غور سے سنیے گا، یہ سوال بڑا اچھا رکھا ہے کسی انسان نے. ایک ہمارے دوست باصلاحیت ہیں،
AC کا کام کے ماہر ہیں، لیکن باہر جانے کے لیے اور جاب کرنے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے. جعلی ڈگری لے کر کے جاب لگ گئی ہے. اب ان کی کمائی حلال ہے حرام؟ برائے کرم وضاحت کریں. دیکھیں، ایک آدمی باصلاحیت ہے، AC کا کام جانتا ہے. وہ کمپنی والا بول رہا ہوگا کہ تم کیا پڑھے ہو؟ بچہ پڑھا کچھ نہیں ہے، مطلب پڑھا ہے پڑھا نہیں ہے. اگر ایسی شکل میں جو اس نے ڈگری لیا ہے، یہ ڈگری لینا تو ناجائز ہے. جو کما رہا ہے وہ حلال ہے. کیوں کہ اس میں محنت کر رہا ہے، اس کا ماہر بھی ہے، اس میں کوئی چیٹنگ نہیں کر رہا ہے. لیکن جو اس نے جعلی کام کیا، اس کا جعلی ڈگری لینے کا اس کا گناہ ہے. حلال کمائی کیا ہو رہی ہے اس کی؟ حلال ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ اور مسجد نبی میں 50,000 ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب 7 لاکھ بیان کیا جاتا ہے. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جو پہلے پوری بات سمجھ لیجیے. یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ 50,000 کی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. جو صحیح حدیث مسجد نبوی کی وہ 1,000 کی ہے. بعض ضعیف حدیثیں 50,000 کی ہیں. جب صحیح حدیث ایک مسئلے میں موجود رہتی ہے تو ضعیف حدیث کی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے. تو پہلی بات تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ مسجد نبوی کا ثواب 50,000 ہے. بیت اللہ کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جو جماعت میں نکلنے کی بات تھی اس کا 7 لاکھ، میری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری ہے. واللہ عالم بالصواب. ایک چیز، یہی سوال سعودی سے بھی آیا تھا دوسرے انداز میں. سعودی والے نے یہ پوچھا تھا، بچے نے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہ جو یہ 1 لاکھ کا ثواب ہے یہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ہے یا حرم میں نماز پڑھنے کا ہے؟ حرم کا ایریا کسی طرف 7 کلومیٹر ہے، کسی طرف 22 کلومیٹر ہے، کسی طرف 6 کلومیٹر ہے. یہ 1 لاکھ جو ثواب ہے وہ حرم کا ہے، مسجد حرام کا نہیں. مسجد حرام اگر توسیع بھی کی جائے گی تو کتنی کی جا سکتی ہے؟ حرم کے ایریا کو کبھی نہیں کراس کر سکتی قیامت تک. اس کو اس کے اندر ہی رہنا ہے. لہذا جو ہوٹل میں بھی ٹھہرے رہتے ہیں، جب وہ وہاں بھی ان کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. بیت اللہ کے دیکھنے کا ثواب الگ ہے، اس سے محرومی ہوتی ہے. لیکن ثواب جہاں تک 1 لاکھ کا ہے، وہ 1 لاکھ کا ثواب پورے حرم کے علاقے میں ملتا ہے. پوچھا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کے بغیر قربانی نہیں دی جا سکتی ہے. ایک دم غلط بات ہے. عقیقہ الگ میٹر ہے، قربانی الگ میٹر ہے، اس سے اس کا کوئی دور نہیں. عورت ابھی حج کے ارکان ادا کر رہی تھی کہ اس کو پیریڈ شروع ہو گیا، طواف زیارت نہ کر سکے اور ایام مکمل ہونے سے پہلے اس کو وطن واپسی آنا پڑے. اب کیا کرے؟ یہ بابو جب تک کہ طواف زیارت نہیں کرے گی تب تک شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہ بہت ٹپیکل مسئلہ ہے، اس کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے. لہذا اس کو طواف ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے، دیت کسے کہتے ہیں اور عورت کی دیت آدھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیت جو ہے شریعت میں جب کسی آدمی کا انجانے میں مرڈر ہو جاتا ہے، انجانے میں مرڈر نہیں بولے آپ، انجانے میں موت واقع ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی شکل میں. مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس سے کوئی ٹکرا گیا اور ٹکرانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو ایک قتل خطا ہوتی ہے، ایک قتل عمد ہوتا ہے. یہ قتل خطا ہے. اگر قتل خطا ہو گیا تو ایسی شکل میں جو عدالت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم 100 اونٹ اس کے بدلے میں فائن بھرو. وہ جو 100 اونٹ کی بات ہے اس کا نام دیت ہے. اگر جان بوجھ کے بھی قتل ہوا ہے لیکن وارثین یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں دیت لے کر کے معاملے کو ختم کر دوں گی، مجھے قتل کے بدلے میں قتل چاہیے، تو بھی وہ دیت مانی جا سکتی ہے. اس کی قیمت 100 اونٹ ہے. عورت کی جو ہے وہ آدھی ہے. اگر عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو 50 ہے، مرد کا کو مارا ہے تو 100 ہے. اس پر یورپ بہت چلاتا ہے. جناب عورت کو 50% کم کر دیا اسلام نے اور مرد، اس کا جواب آپ سن لیں. یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی رحم کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا بیچارہ. وہ آدمی زیادہ چانسز ہے کہ اس پر رسپانسبلٹی ہوگی. جب تم نے یہ مانا ہے کہ یہ انجانے میں ہوا ہے تو جس نے بھی ڈرائیو کر کے سے ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو رحم ہونا چاہیے نا.
رحم کر کے یہ بات کہی گئی کہ اس کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے بلکہ یہ دیت جب تک چھٹکارا پڑ جائے. 100 اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہوگی, کمانے والا ہوگا, بیوی بیوہ ہو گئی ہوں گی, بچے چھوٹے ہوں گے, ماں باپ ہو سکتا ہے گھر میں, لہذا وہ 100 کے 100 پورے رکھے. اب جو عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو عورت کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوگی, اس کے اوپر کوئی ڈیپینڈ نہیں ہوگا. لہذا جس آدمی سے قتل ہوا ہے اس کے اوپر ظلم نہیں کرے, اس کو چھٹکارا دیں, کم کریں. اگر ایک دم کم کر دیں گے تو یہ لاپرواہی ہو جائے گی, عورتوں کو مارتا پھرے گا. عورت اگر کراس کر رہی ہوگی سوچے گا مارو یار, اس میں تو دیت بھی نہیں آتی ہے. اس کو بھی کنٹرول کرنا تھا, اس کو کنٹرول کرنا تھا کہ انجانے میں ہوا ہے, لہذا 100 اونٹ اگر کر دیا جائے گا تو اس پر ظلم ہو جائے گا. جس کا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنس نہیں ہے, لہذا اگر 50 بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے, عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, لہذا 50 اس کا رکھا گیا تاکہ جس کے ذریعے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر بھی ظلم نہ ہونے پائے. اس کو سیدھا کر کے رکھا کرو یار. لکھا گیا, سنا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی ملفوظات میں لکھا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں شباشی کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سمجھ لیجیے کیا ہے چکر. یہ اعلیٰ حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ یہ جو انبیاء اور اولیاء ہیں یہ قبروں میں زندہ رہتے ہیں. قرآن مجید نے اولیاء شہداء کے بارے میں تو بہت صاف بات کہی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کے راستے میں مر گئے ہیں ان کو مردہ نہیں کہو, وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ اللہ بولتا تم کو نہیں معلوم ہے. یہی سارے زندہ ہونے کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب ان سے پوچھا گیا ہے کہ پھر اولیاء بھی زندہ ہیں, شہداء بھی زندہ ہیں, نبی بھی زندہ ہیں, تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے اس میں ملفوظات میں. ہمارے پاس جو ملفوظات رکھا ہوا ہے چھپا ہوا 2 ہے, ایک انڈیا کا ہے, ایک لاہور کا چھپا ہوا ہے. تو لاہور والے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء اور دوسرے کے قبر میں زندگی میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اپنی عام زندگی کی طرح رہتے ہیں, اور بیویاں بھی ان کے پاس رہتی ہیں اور ان بیویوں کے ساتھ وہ صحبت بھی کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا, کسی کو چاہیے ابھی دکھلا دیں گے. پوچھا گیا مردوں اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مردوں اور عورتوں کی نماز میں 3 حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھیں تو ایسی شکل میں وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی پوزیشن اختیار کریں کہ جس سے ان کا سطر چھپا رہے. مثال کے طور پر ایک مرد رکوع کرتا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم رکوع جب کرو تو اس طریقے سے ہو کہ تمہاری پیٹھ کے اوپر اگر پانی بھی رکھ دیا جائے تو پانی نہیں گرے. اگر عورت اپنے سطر کو چھپانے کے لیے وہ کم رکوع کرتی ہے اور گھٹنے کو صرف چھو بھی لیتی ہے تو اس کا رکوع مکمل مان لیا جائے گا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور رکوع میں جو سیدھا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. ایک چیز تو یہ فرق ہے. دوسری چیز یہ فرق ہے کہ سجدے میں اگر وہ اپنے دونوں بازوں کو اس طریقے سے چھپا رہے ہیں کہ اس کے سطر کو زیادہ سے زیادہ حفاظت ملے تو ایسی شکل میں وہ اپنی ران کو اپنے اس حصے سے چمٹا سکتی ہے. یہ حدیث میں ذکر ہے. تیسری چیز جو حدیث میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر سجدہ کرتے وقت کھڑا کرنے کے بجائے حدیث میں آتا ہے کہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ بکری کا بچہ گزر جائے. اب یقینی بات ہے کہ اگر عورت اس طریقے سے کرے گی تو اس کے سطر کے ظاہر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. یہ تینوں باتیں لکھی گئی ہیں لیکن حدیث تینوں ضعیف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لکھا ہے تینوں حدیث میں لیکن حدیث تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ضعیف ہیں. اچھا, اب ضعیف حدیث پر ایسے مسئلے میں عمل کرنا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کتے کی طرح ہاتھ نہیں پھیلاؤ, جو پھیلاتے ہیں نا وہاں پر آپ نے مرد یا عورت کی بات نہیں کہی ہے. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ حدیث کے ہوتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اگر کوئی ویسا کرتا ہے تو ہم اسے کچھ کہتے نہیں, لیکن اللہ کے رسول کی یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر کے کمرے کی کوٹری کے اندر نماز پڑھیں, یہ حدیث صحیح ہے. مقصد کیا ہے کہ اس کا سطر زیادہ سے زیادہ چھپا رہے. اب ہر آدمی کے گھر کے کمرے کے اندر کوٹری نہیں ہوتی ہے, لہٰذا اگر وہ سطر کی نیت سے ایسا کرتی ہے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دم جائز ہے اور اس کو کرنا چاہیے. لہذا اس طریقے سے یہ فرق ہے. واللہ اعلم بالصواب.
ایک سوال کیا گیا ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک کو شک ہے کہ اس کی بیوی جادو ٹونا کراتی ہے، اس بنیاد پر دوسرے بھائی نے گھر چھوڑ دیا، کیا اس کا الگ ہونا شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ بھائی کسی وقت بھی الگ ہو کر کے رہے شرعی لحاظ سے اچھا ہی ہے۔ اب جادو ٹونا کا اگر شک ہو گیا ہے تو بدگمانی کے ساتھ رہنا تو اور برا ہے۔ بھئی ایک آدمی کو ہر وقت ڈاؤٹ ہے کہ یہ پانی، مطلب تم نے پانی مانگا بھابھی سے، بھابھی 1 منٹ دیر کرتی، تم دوسرے کمرے میں، تم ذرا بھابھی دم ہی کر رہی ہوں گی۔ تو اب یہ جو بدگمانی آپ پیدا کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں آدمی الگ رہے، خود سے پانی پی لو، بھابھی کا چکر ہی نہیں رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ نکاح اس دور کا سب سے بڑا نیک کام کیا ہے؟ اس دور کا سب سے بڑا نیک کام ہے حرام سے بچ جاؤ اور حلال اختیار کرو، نمبر 1۔ جب حرام سے بچو گے تو حلال اختیار ہوگا، دونوں باتیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے فرض میں کوتاہی نہیں ہوگا، یہ 2 کام کوئی کر رہا ہے تو جنت انشاءاللہ اس کے ذمہ ہے، زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ 2 کام کا جب ایکسپلین کریں گے تو بہت لمبا جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جانور ایک ساتھ نہ ذبح کیا جائیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کو ایک ساتھ ذبح کیا ہے۔ حدیث میں صراحتاً حدیث ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک ساتھ ذبح کیے۔ یہ حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ 100 کو وہیں ساتھ میں کھڑا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں ذبح کیا تھا، باہر کھڑا تھا اونٹ، جب وہ ایک ذبح ہو جاتا تھا دوسرا لے کر آتے تھے، جب وہ ذبح ہو جاتا تھا دوسرا لے۔ حدیث میں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ 100 کو ایک ساتھ کھڑا کیا گیا، وہ واچ کر رہے تھے، اس کے بعد حضور نے ذبح کیا، ایسا نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اپنے ذہن سے معنی نکالے ہیں، لہذا یہ معنی نکل آیا، ورنہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے سوال کے جواب میں ایک دن کہا کہ غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہن نے کہا کہ پہلے غسل کرو پھر ہم تم کو قرآن دیں گے، ایسا کیوں؟ نہیں سمجھے میری بات۔ ایک دن سوال کے جواب میں بات آئی تھی نا، یاد ہے کہ غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اچھی علامت ہے، مطلب آپ سوال سننے کے بعد اندھے بہرے کی طرح پھاٹ نہیں پڑ رہے ہیں، سوچتے ہیں، اچھی چیز ہے۔ کراس کیوسچن کو جب تک نہیں سالو کریں گے، اندر سے مولانا سراج کو بھی گالی دیں گے اور اسلام کے بارے میں بھی کمزور ہوتے رہیں گے۔ تو نہ ہم کو گالی دو اور نہ اسلام کو کمزور کرو، اپنے اندر کے بات کو باہر نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہوں نے کہا کہ بہن نے، فاطمہ ان کا نام تھا، کہ پہلے تم جا کر کے غسل کرو، اس کے بعد ہم تم کو پڑھنے کے لیے دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ مکی معاملہ ہے۔ کہاں کا معاملہ ہے؟ مکہ معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی اس وقت مسئلے مسائل معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں تھا، کتاب غیر مسلم کو بھی قرآن دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جواب۔ نمبر 2، یہ جتنا ٹمپر میں تھے، کون؟ حضرت عمر تلوار ننگی لے کر گئے تھے، وہ بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جتنا یہ ٹمپر میں تھے، اور کھول کر کے انہوں نے مار بھی دیا تھا اور ان کو خون بھی نکل آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بہن نے سوچا ہو کہ نہانے کے بعد ٹمپر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر زیادہ غصہ ہے تو پانی پی لو، پانی پینے سے زیادہ نہانا ٹمپر کو ڈاؤن کرے گا، لہذا وہ اگر ان کو پانی نہلا دیا جائے گا تو یہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ حضرت فاطمہ نے اس وقت کوئی شرعی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ اس وقت شرعی مسئلہ اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو پایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت ستایا تم نے پیپر رکھ کر کے، آج یہ ہر پیپر الگ الگ رکھا ہے۔ ولد الزنا کو وراثت ملے گی کہ نہیں؟ مثلاً ایک آدمی نے کسی سے زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہو گیا، ولد الزنا کی کوئی وراثت شرعی میں نہیں ہوتی، کوئی پراپرٹی مستحق کا شرعی لحاظ سے نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کسی سود خور کے پاس سے قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں جبکہ وہ سود لین دین کے علاوہ کچھ نہیں کرتا؟ اگر کچھ بھی نہیں کرتا، جانور پالے ہوئے ہیں اور جانور وہ بیچ رہا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ احتیاط کیا جائے، فتوے کا تقاضا ہے کہ لیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عام دنوں میں گائے میں 7 آدمیوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے، جیسے ذی الحجہ میں ہو سکتا ہے، ایسے عام دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پیروں کے بال مرد نکال سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو لکھا ہے مکروہ، کہ بہتر نہیں ہے کہ پیروں کے بال نکالے جائیں۔ عورتیں اگر نکالتی ہیں تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نکال سکتے، کہ لیکن مردوں کے لیے مکروہ لکھا ہوا ہے۔
کیا مردے کو غسل دیتے وقت وضو کروانا چاہیے؟ جس طریقے سے ہم اس کو وضو کراتے ہیں نا، پورا کلی کرواتے ہیں، پورے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، وضو کے فرائض ادا کر دینا چاہیے. بکیا جو اس کے منہ میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں وہ کیفیت طے کرنی چاہیے. اصل میں کیا چکر ہے کہ جو لوگ نہلاتے ہیں، کیونکہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کبھی ان کے قریب جاتے نہیں ہیں. کیوں؟ ڈرتے ہیں. حالانکہ موت کا دن کیا ہے متعین ہے. اب مولانا سراج صاحب کبھی کسی مردے کو نہلاتے دیکھا ہے؟ نہیں. تقریریں بڑی کریں گے، نہلانے نہیں جائیں گے، بتائیں گے آپ کو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، لیکن یہ مولانا صاحب وہاں کھڑے نہیں ہوں گے، بھاگتے ہیں. کیوں؟ پکڑنے لے کہیں پکڑتا نہیں ہے، وہ گھبرائے نہیں. جس دن لکھا اسی دن مرنے کا ہے. ہاں، اردو کو انگریزی میں لکھا ہے. ماسٹر لوگ ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی کمال ہے اردو کو انگریزی میں لکھنا. انگریزی کو اردو میں، اردو کو انگریزی میں لکھنا بڑا کمال کی بات ہے. ویسے میں ساتھ آپ دیکھیے کیا کیا پڑھ لیتے اس کو الٹا سیدھا. بہرحال لکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرتے وقت یہ خبر کی یہاں پر یہ محسوس ہوا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. بٹ آپ کیسے فیصلہ سناتے ہیں؟ اچھا، ہم نے کل یہ بات کی تھی، یاد ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا رسول بھی اگر فیصلہ سنا دے اور گواہی اگر چرب زبانی کر دے اور اللہ کے رسول اگر اس پر فیصلہ گواہوں کی بنیاد پر دے دیں تو ایسی شکل میں وہ فیصلہ مان تو لیا جائے. لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ آگ لے کر کے ہاتھ. یہ سوال کراس کیا گیا ہے کہ وہ قبر والے کو تو حضور کو معلوم ہو گیا کہ اس میں عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ حضور غیب جانتے ہوں گے، لیکن یہ بندے کو جو فیصلہ سنا رہے ہیں تو گواہ کی حضور کو کیا ضرورت ہے؟ حضور تو غیب جانتے ہی جانتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ اندر جو تھا قبر کے اندر وہ تو حضور کو نظر آ گیا. کیوں؟ حضور غیب جانتے ہوں گے اس لیے معلوم ہو گیا. اور آپ نے کہا مولانا صاحب کہ جب ججمنٹ دیتے ہیں تو کس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں؟ گواہ کے اوپر. اس وقت بھی جان لینا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط اور ڈیسیزن دینا چاہیے. یہ دونوں آپس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ کراس ہو رہی ہیں. پہلا بات، جتنی سب کا جواب دے رہا ہوں آج، ویسے اس پر ہم مستقل آپ سے بات کریں گے کسی وقت. سب کا جواب آج نوٹ کر لیں. یہ جتنی غیب کی باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہے، بتانے کے بعد بیان فرمائی. جب تک اللہ نہیں بتایا ہے تب تک حضور نہیں جانتے ہیں. ساری جتنے بھی واقعات ہیں سب کا ایک ہی آنسر ہے. اور قرآن مجید اس کی دلیل ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی وہی بولتے ہیں جو ان کو بتایا جاتا ہے. اگر ایسی کوئی غیب کی بات بتائی ہے تو یہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ بات حضور کو بتائی گئی. اب وہ گواہ والے معاملے میں چونکہ بتائی نہیں جاتی لہذا حضور گواہ پہ ڈیپینڈ ہے. دونوں آپس میں کوئی بات بھی کراس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال اور کیا گیا کہ ہم لوگ قبرستان سے گزرتے وقت سلام کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے؟ دیکھیں، وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ ضرور حدیث میں لکھا کہ سنتے ہیں. جواب دینے کی بات میں ہے. پہلا، یہ حدیث میں صراحتاً ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ قبرستان میں سلام کرتا ہے تو مردے اس کی آواز کو سنتے ہیں. یہاں تک بھی حدیث میں ہے کہ فلاں ابن فلاں نے سلام کیا ہے، یہ بھی اسے معلوم ہوتا ہے. جواب دیتے ہیں، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے جواب دیتے ہیں. اچھا، اب قرآن مجید کہتا ہے کہ تم مردے کو سنا نہیں سکتے. بھائی ہم سنا نہیں سکتے، یہ اللہ نے کہا کہ ہم نہیں سنا سکتے، تم نہیں سنا سکتے. نہیں سمجھے؟ ہم مردے کو سنانا چاہیں کہ بیٹا یہ سنو، یہ ہماری قدرت نہیں. اللہ نے اپنی نفی نہیں کی ہے کہ ہم مردے کو نہیں سنا سکتے. اس نے کہا انکا، تم نہیں سنا سکتے، ہم سنا سکتے. بات سمجھے؟ دونوں میں فرق محسوس ہو رہا. بھائی ہم بہرے آدمی ہیں،
मशीन हमको सुना देती है, हम खुद से नहीं सुन पा रहे। अल्लाह ताला सुनाता है, सुन लेते हैं, लेकिन खुद से तुम्हारे और हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम उनको क्या कर दें, सुना दें। ठीक है। सवाल किया गया है कि क्या शौहर बीवी को मरने के बाद गुस्ल दे सकता है? ये मसला इख्तलाफी है। पहली बात समझ ले, जिसका भी सवाल है, एक हदीस में आता है, हदीस सही है, कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अली ने गुस्ल दिया। ठीक है, ये हदीस है। हमारे यहाँ इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मसला ये है कि मरते ही निकाह खत्म हो जाता है, मरते ही निकाह खत्म हो जाता है। जब निकाह खत्म हो गया तो अब ऐसी शक्ल में वो बीवी को टच नहीं कर सकता, क्योंकि निकाह क्या हो गया, टूट गया। जैसे तलाक से टूट जाता है, ऐसे मरने से भी टूट जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ है कि बगैर कपड़े के वो बीवी को छू भी नहीं सकता, नहलाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी वो बीवी को बगैर कपड़े के छू नहीं सकता। अच्छा, अब सवाल ये कि साहब ये हदीस तो सराहता नहीं कि हजरत अली ने हजरत फातिमा को गुस्ल दिया। जब हदीस है तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय लेने की क्या जरूरत है हदीस के मुकाबले में? सही बात है भाई, अल्लाह के रसूल की बात अल्लाह के रसूल की बात है और इमाम अबू हनीफा की बात है। हनीफा बहुत, उससे कोई तालमेल ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक शौहर अकेले एक औरत को नहला सकता है? और उसी हदीस में यह भी लिखा है कि नहलाने वालों में 2-3 लोग और शामिल थे। अब सवाल यह है कि क्या शौहर बीवी को नहला रहा था और उस वक्त और 2-3 लोग भी रहे, ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। हदीस में जो लिखा हुआ हज़रत अली ने फातिमा को नहलाया, ऐसे ही है जैसे पानी भरा जाता रहता है, 2 आदमी पानी डालते हैं, एक आदमी पानी अंदर पकड़ाता है। अब अगर आदमी कोई रवायत नकल करेगा, वो बोलेगा भाई कि अपनी माँ को नहलाने में वो भी शरीक था। हालांकि वो जहां माँ असल नहलाई जा रही थी वहां बंदा नहीं मौजूद था, वहां उसकी बेटियां मौजूद थी, बेटे नहीं मौजूद थे। लेकिन उसने नकल करने वाले ने क्या नकल किया कि नहीं, बेटे भी नहला रहे थे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और बेटियां भी नहला रही थी। ऐसा मुमकिन है कि मां को नहला रहे हो, बेटियां भी खड़ी हो, बेटे भी खड़े हो? नहीं है। ऐसे ही ये मामला भी है। हजरत अली उसमें शामिल थे निकाह में, और शमूलियत से मुराद यही है पानी गर्म कर रहे होंगे, पानी उठा करके पकड़ा रहे होंगे, ये सारी कैफियत थी। लेकिन जहां पे बॉडी जिस्म मौजूद था वहां हजरत अली मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद माना जाएगा तो दिमाग मंतिक में ये बात बुद्धि में आ नहीं सकती कि वहां पे दूसरे भी 2-3 लोग मौजूद रहे हो और हजरत अली भी मौजूद रहे। हदीस अपनी जगह सही है, समझ को थोड़ा से हमारा फेर बात मैं अपनी समझा ले गया जो कहना चाहता था। अच्छा, एक और मजेदार सवाल है। पूछा गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है, ये भी बरेलवियों का मसलक है। तो अगर नहीं है, हाजिर और नाजिर नहीं है, तो तशहुद में अय्युहन नबी क्यों कहते हैं? नहीं समझे? जब अतहियात पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। जब तुम बोले तो तुम का मतलब हाजिर है वो, जिसको भी आपने कहा। हमारे पास 3 इंग्लिश में, अरबी में 3 वो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी। तो ये 3 पर्सन होते हैं। ऐसे उर्दू में भी होते हैं, मैं, वो, तुम। अरबी में भी होते हैं, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। जब आपने अस्सलामु अलैका कहा कि तुम पर, तो वो हाजिर हो गया। अय्युहन नबी कह दिया, मजीद उसके ऊपर लग गया। अय्यू का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो बात आपकी सुन सके। बाद लोग कहते हैं दूर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सवाल यह है कि होता है हाजिर के लिए, और आप कहते हैं हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है। तो ये दोनों बातें आपस में क्लैश कर रही। रोजाना नमाज में तुम ऐसा पढ़ते हो, क्या है इसका जवाब? पहले सवाल समझ गए, इतराज नहीं समझे? देख मरता और बताएं। तहियात में आप और हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, क्या नबी तुम पर सलामती हो। तो तुम जब तुमने और अय्यू का लफ्ज दोनों इस्तेमाल कर दिया, इसका मतलब वो बंदा वहां मौजूद है। और हम यानी देवबंदी हजरात इस बात के कायल है कि साहब हर जगह हुजूर नहीं मौजूद हैं। तो ये दोनों बातें आपकी क्या हो रही हैं? क्लैश कर रही हैं आपस में। जवाब सुन लीजिए। आपको ये बात मालूम है कि जो तहियात है ये है क्या? एक मरतबा बताया था गालिबन। तहियात हकीकत में
3 جملے ہیں. اللہ کے رسول جب معراج پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ ایک سینٹنس ہے. ٹھیک. اب جب اللہ نے اللہ کے سامنے حضور نے یہ بات کہی تو کہنے کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی. اللہ نے کہا کہ میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں. یہ دوسرا جملہ ہو گیا. تو یہ شروع کے جملے تو کیا ہو گئے؟ سلامی کے ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں آپ کے توحید کی گواہی دیتا ہوں. اللہ نے کہا محمد اگر تم میرے توحید کی گواہی دیتے ہو تو میں گواہی دیتا ہوں تمہاری رسالت کی. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب بیچ میں جو ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا جملہ ہے وہ پورا سلام تھی. بیچ میں اس میں ایک بریکٹ کا جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ اللہ کے رسول نے بریکٹ کا جملہ بول دیا کہ اللہ آپ نے سلامتی ہمارے لیے خاص کر دی لیکن تمام نیک بندوں پر سلامتی کی دعا ہونی چاہیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جملہ بیچ کا ہے. اب یہ سارا جملہ جو ہے لے دے کر کے ایک تو گواہی ہے شہادت کی اللہ کی، ایک گواہی ہے رسالت کی رب کی جانب سے، ایک سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک اللہ کی سلامتی کی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ٹوٹل 4 جملے. اس کو اللہ نے جملے کو اتنا پسند کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ آپ کی نماز میں ایسے ہی پڑھا جائے گا، آپ اس کو چینج نہیں کریں گے. جیسے ہم کبھی کبھی کسی کی بات نقل کرتے ہیں، اس نے اگر ابے تبے میں بھی کہا ہے تو ہم اس کو نقل کر دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابے تبے جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے. اس کے جملے کو آپ کو ویسے ہی امپریسو بنانے کے لیے اس جملے کو ویسے ہی کوٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا پورا تیار کہ اس نے نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اس کو رکھ دیجیے. لہذا اس لیے ایھا النبی استعمال کیا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وہاں حاضر ہے. پہلا جواب. دوسرا جواب، یہ بات صحابہ کے سامنے کراس کوسچن ہوئی اور اس پر ڈسکس ہوا کہ صاحب اللہ کے رسول اب ہماری نظروں سے کیا ہے؟ اوجل ہے. یہ جو ہم ہر نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس سے تو یہ معنی نکل رہا ہے کہ حضور موجود ہیں اور اب جیسے عام دی حالت میں زندہ ویسے آج بھی زندہ ہیں. لہذا صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ، بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے اس جملے کو کیا کر دیا، السلام علیکہ کہنے کے بجائے نماز میں کہنا شروع کیا السلام علی النبی، کہ نبی پر سلامتی ہو. وہ جو کا لفظ تھا کہ تم پر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر، یہ جملہ صحابہ نے کیا کر دیا، اسی خطرے سے نکالا اور یہ بخاری کی روایت ہے. تو پتہ چلا کہ اس میں خدشہ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا، لیکن بعد میں اس پر علماء نے اتفاق کیا کہ لوگوں کو مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس پورے جملے کو پسند فرمایا، لہذا اس کو ایسے ہی پڑھا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاضر ناظر ہیں. اگر حضور حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، غور سے سنیے گا، بڑی لاجیکل بات کرنے جا رہا ہوں. اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو معراج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں بھی حاضر تھے. وہ یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں یہاں بھی موجود ہوں، درگت بیل میں موجود ہوں، یہ کہنے کی ضرورت کہ مولانا یہاں سے درگت بیل گئے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. مولانا درگت بیل یہ ہونا چاہیے مولانا درگت بیل میں موجود تھے، مولانا تو پروگرام بھی کر رہے تھے، یہاں بھی موجود تھے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ مولانا یہاں سے اٹھ کر کے درگت بیل گئے، اس کا مطلب مولانا آپ یہاں نہیں ہیں، وہاں چلے گئے، اور جب وہاں کی بات کی گئی تو وہاں نہیں تھے، یہاں تھے. قرآن مجید نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ الی آخر، کہ اللہ پاک، اللہ کی ذات پاک وہ اپنے بندے کو لے گیا. جب وہاں موجود تھے تو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت خود بتلا رہی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. بات سمجھے میری لاجک جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ مولانا یہ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کی کیا مسئلہ ہے؟ دعا پڑھتے نہیں، ہاتھ پھیرتے. یہ حقیقت کیا ہے؟ تمام صحیح حدیثوں میں کہ جب
اس قسم کی دعا پڑھی جاتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا, اور پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. یا بعض روایت میں کہ حضرت عائشہ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پھونکا, اور پھونکنے کے بعد ان کے ہاتھ کو اٹھا کر کے ان کے بدن پر ملا. یعنی طاقت بدرا ایک دم آخری وقت کی بات ہے. وہ جو آپ پھونکتے ہیں, چاہے وہ پانی پر پھونکے, وہ چاہے بندے پر پھونکے, اور وہ چاہے اپنے ہاتھ پر پھونکے, تینوں پھونکنے کا مطلب سمجھ لو. جب آپ نے پانی پر پھونکا اس میں اندر کیا گیا؟ کچھ نہیں گیا. آپ یہاں سے بیٹھ کر ان کو پھونکے, جتنا بڑا مولانا ہوتا میں دور سے پھونکتا, معلوم آپ کو. چھوٹے والے رہتے وہ قریب پھونکتے, دور والے تو ایسے ہی. ایک صاحب کو میں نے دیکھا بوٹل ایسے کمرے میں رکھی تھی, وہ گھستے تھے پورے کمرے میں وہیں سے پھونک دیتے تھے. اور صحیح ہے, آپ قریب سے پھونکے یا دور سے پھونکے اس بوٹل میں جانا کچھ نہیں ہے. آپ جب پھونک دیتے تو اس کے اندر کچھ چلا جاتا, کچھ نہیں جاتا. تو وہ دور سے مولانا صاحب پھونکے اور چاہے قریب سے پھونکے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہ چاہے 2000 کلومیٹر سے پھونکے تو بھی فرق نہیں پڑتا. بعد لوگ کہتے کان میں کان لگاؤ میں پھونک رہا ہوں. اب وہ پہلے تو تار وار تھا تو سمجھ جاتا چلو پھونکے تو ہوتا کیا کچھ آ جائے. اب تو موبائل ہو گیا ہے, آواز تو آ سکتی ہے, ہوا نہیں آ سکتی. یہ سب کے پیچھے کیا ہے کہ اس پڑھنے کی برکت ہے. اور پڑھنے کی برکت کے لیے نہ تو ڈسٹینس کوئی چیز ہے اور نہ کوئی چیز ہے. اگر اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے تو برکت کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی. لہذا وہ جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے, آپ نے جب اس کے اوپر پھونکا تو اس ہاتھ کو پھیرنے کی بنیادی وجہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ اس کی برکت. تو اللہ کے رسول نے بھی ایسا کیا, ہم بھی ویسا کرتے. مصلحت جس کے پیچھے یہ ہے کہ برکت کا حاصل کرنا. پوچھا گیا ہے کہ کیا جو لوگ آرٹیفیشل دانت لگاتے ہیں تو وضو میں ان کا نکالنا ضروری ہے؟ دیکھو ویسے ہی کلی نہیں کر پائیں گے, ابھی نکال دیے تو کلی مشکل ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتاتے ہیں وضو میں کلی فرض نہیں ہے. آپ اگر ہونا کر کو بھی چھوڑ دیے کلی تو بھی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو ہم آپ کو ڈانٹ کے 3 کرا دیتے ہیں تاکہ وضو کا احترام برقرار رہے. وضو میں 4 ہی چیز فرض ہے. قرآن مجید کہتا ہے فاغسلوا وجوہکم, چہرہ دھلو, وایدیکم الی المرافق, کوہنی تک اپنے ہاتھ, وامسحوا برؤوسکم, اپنے سر کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین, اور پیروں کو ٹخنے تک دھلو. یہ 4 چیز فرض ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں سنت ہیں, سنت کا احترام کریں گے ثواب ملے گا. نمبر 1, جتنا سنت سے محبت کریں گے اتنا اللہ کے رسول اور اللہ سے قریب ہوں گے. جتنا سنت پر عمل کریں گے اتنا آپ کی زندگی میں تقویٰ آئے گا. لیکن مسئلہ یہ ضرور جانتے رہنا, مثال کے طور پر نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے جماعت کا, یہ 3 مرتبہ دھلنا ہے, کلی کرنا ہی ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, پھر ایسے بھی کرنا ہے, نماز چلی جائے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا کر کے بیچارہ جانا ہے. یہ اگر اس کو مسئلہ معلوم رہے کہ بابو 4 چیز اگر کر لیں گے, جماعت کو پکڑنا زیادہ اہم ہے یا یہ جو آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, معلوم نہیں کیا چکر ہے, وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے. نماز چلی جائے گی رکعت, لیکن یہ اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں. لہٰذا ایسی تمام باتیں آپ کے علم میں رہنے چاہیے, لیکن سنت سے محبت اپنی جگہ ہونی چاہیے. تو چونکہ کوئی فرض نہیں ہے, لہٰذا اگر دانت اندر رکھا بھی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھے لگ رہے ہیں, لگتے رہے. لکھا گیا ہے کہ سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, یعنی جب آسمان سے نازل ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے اور سلام کریں گے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے, ایک دم صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر عیسیٰ علیہ السلام حاضری دیں گے اور مجھے سلام کریں گے, اور میں سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ روایت مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی اللہ اور رسول کو مانتا ہے اور وہ خلفائے راشدین کو نہیں مانتا, تب کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ دیکھیں, اگر وہ یہ سمجھتا ہے صحابہ کو ماننا عقیدے میں تو نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا, ایسا نہیں ہوگا کہ خارج ہو جائے گا اسلام سے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف مان لیا کہ صاحب یہ مسلمان ہے, جیسے ہی آپ مسلمان مانیں گے حضور کے زمانے کو, اس کو صحابی ماننا پڑے گا. یہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے, صحابہ کا شیعہ بھی احترام کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر صحابی ہی نہیں رہے,
کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمر صحابی ہی نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ صحابہ کا احترام وہ بھی کرتے ہیں، دیکھیں کسی کی بھی مخالفت میں تعصب کبھی نہیں اختیار کریں، حقیقت کو جانتے رہیں کہ حقیقت ہے کیا اس کے پیچھے۔ وہ صحابی کا کبھی منکر شیعہ نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چند ہی لوگ ایمان پر رہ گئے، بقیہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ وہ جن کو نہ، جیسے عمار بن یاسر کے خاندان سب کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے سامنے صحابی ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے کہ وہ اگر کافر مان کر کے یہ کہتا ہے کہ سامنے ان کو نہیں مانتا، تب تو وہ کافر نہ ماننے کا گنہگار ہوگا کہ ایک مسلمان کو اس نے کافر جانا اور بغیر دلیل کے جانا، وہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اسلام سے نکلے گا نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی کو مانتا رہا کہ ابو بکر پہلے مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن میں ابو بکر کو نہیں مانتا، اب چانسز ہے کہ وہ نکل سکتا ہے جب اسلام سے۔ دونوں میں فرق ہے، اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن میں جواب دے رہا ہوں۔ اگر غلط ہے تو میری جانب سے ہے، صحیح ہے تو اوپر والے کی جانب سے ہے۔ لکھا گیا ہے کہ عرفات کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں 9 تاریخ کو روزہ ہے، جبکہ سعودی میں ہو سکتا ہے عرفات ہو چکا ہو۔ حدیث میں کیا ہے؟ عرفہ کے دن روزہ رکھو، اور عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو۔ اب ہمارے پاس اتنا کمیونیکیشن ہائی کلاس کا ہو گیا ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ عرفات میں ٹھہرے ہوئے، لیکن ہمارے یہاں 8 تاریخ ہے۔ اب ہم کو روزہ رکھنا کس تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو۔ تو میں تو ساری دنیا کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، مطلب علماء، کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر سنجیدگی سے حل کریں۔ اچھا نہیں لگتا، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، عرفات کا سین آ رہا ہے، لوگ عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آج عرفہ نہیں ہے، تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جس وقت یہ کمیونیکیشن نہیں رہا ہوگا تو لوگ کس لحاظ سے روزہ رکھتے رہے ہوں گے؟ 9 تاریخ کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے، ان کے جس دن بھی تاریخ ہوگی زیادہ وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ تو رکھنا تو آپ کو 9 ہی تاریخ ہے، چاہے بھلے اس دن عرفات ہو یا نہیں ہو، لیکن اس مسئلے کو بیٹھ کر کے علماء کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے کتنے نکاح مسجد میں ہوئے؟ میں صحیح نہیں معلوم ہے۔ یہ اتنا پکا بتا دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے مسجد میں کیا، لیکن کتنے نکاح حضور نے مسجد میں کیے میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لکھا ہے کہ عورت کا شوہر مر گیا، اس کی عورت نے عدت پوری نہیں کی اور جاب پر گئی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر ایک عورت ایسی ہے کہ اگر وہ جاب پہ نہیں جائے گی اور چھٹی بھی نہیں مل سکتی ہے اور جاب بھی چلی جائے گی، اگر جاب چھوڑ دے گی تو بچے اس کے بھوکے رہ جائیں گے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے لیے صرف جاب تک جانا اور آنا جائز ہے۔ اور اگر یہ چھٹی بھی لے سکتی تھی اور گھر میں اس کے دیکھنے والے بھی لوگ موجود تھے اور محض اس نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ عدت کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، حرام کام کر رہی، حرام کا گناہ ملے گا۔ پوچھا گیا کہ قربانی والا شخص اپنا ناخن اور بال کٹوا سکتا ہے؟ دیکھیں، سوال جیسا ہوگا جواب ویسا ہوگا۔ پوچھا گیا کٹوا سکتا ہے؟ کٹوا سکتا ہے، کٹوانا نہیں چاہیے۔ اب سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کریں وہ 10 تاریخ تک یا قربانی تک اپنے بال اور اس کو نہیں، لیکن چونکہ کٹوانا، یہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے سکنے کی بات، تو سچا کہہ دے دیا جائے کہ کٹوا سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ کٹوایا نہیں جائے، قربانی کرنے والا ہی نہیں، جو نہیں بھی قربانی کر رہا اس کو بھی چاہیے کہ 10 دن جو ہے نا وہ نہیں کٹوانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ نکاح کے وقت جو گواہ ہوتے ہیں تو کیا ان گواہوں کا مسلم ہونا شرط ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ یہ مسلم ہونا تو شرط ہے، یہی ہے۔ ایک سوال اور کیا گیا نیچے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ان کا محرم ہونا شرط ہے؟ جو پوچھنے جاتے ہیں وکیل صاحب کے ساتھ، وکیل صاحب جا کر کے کہتے ہیں کہ بیٹی میں نے تیرا نکاح فلاں لڑکے سے اتنی مہر پہ کر دیا، تو نے قبول کیا؟ اگر بچی کنواری ہے اور خاموش رہی تو وہ دونوں گواہوں کو سونٹ کر دیں گے کہ اس کا سائلنٹ ہی اس کا یس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بچی رو رہی ہے آواز سے، یہ بھی سن لیں آج مسئلہ، اب آ گئی تو بات پوری بتا دیتا ہوں۔ اگر بچی رو رہی ہے، آپ نے جیسے ہی نکاح کہا کہ تمہارا نکاح فلاں سے کیا جاتا ہے، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، ارے اب پوچھنا پڑے گا کہ بیٹا معاملہ کیا ہے،
اب گواہ صاحب آ کر کے بولیں کہ بہت زور زور سے رو رہی تھی, نہیں چلے گی گاڑی, بتانا پڑے گا اس کو کہ رو کیوں رہی ہے. یا یہ آپ نے کہا کہ تمہارا نکاح فلاں سے کیا ہے, وہ کہہ رہے کیا بات ہے, ایسے ہنس رہی ہے, مذاق کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ مذاق اڑا رہی ہے تمہارے اس کا. اب پوچھنا پڑے گا بیٹا بات کیا ہے. سائلنٹ ہے, آواز کے بغیر رو رہی ہے, تو دونوں شکل میں ہاں مانا جائے گا. اور اگر بیوہ ہے, طلاق شدہ ہے, شوہر مر چکا ہے, تو اس کو منہ پھوڑ کر کے بولنا پڑے گا ہاں یا نہیں. وہاں پہ جو دو گواہ ہیں وہ پوچھا گیا ہے, آگے سوال آ رہا ہے کہ ان کا محرم ہونا شرط ہے یا نہیں. ان کا محرم ہونا شرط نہیں ہے, افضل یہ ہے کہ محرم وہاں پہ چاہیں تاکہ بے پردگی نہیں ہونے پائے. کیونکہ مسئلہ ایک دم نہیں معلوم ہم لوگوں کو, لہذا ایکس وائی زیڈ کسی کو کیا اچھا تمہیں چلے جاؤ بھائی, تمہیں چلے جاؤ, ایسا نہیں کریں. بلکہ کوشش یہ کریں کہ لڑکی کا ماموں ہے, لڑکی کا چچا ہے, لڑکی کا باپ تو وکیل بنا دیا ہے, لڑکی کا بھائی ہے, ایسے لوگوں کو جو اس کے محرم ہیں ان کو گواہ کے طور پر. اب اس ایک عجیب سسٹم ہے, اچھا ایک آدمی تمہارے رہتے, ایک آدمی ہمارے رہتے, تو کیا معاملہ ہے؟ تو تمہارا آدمی محرم ہی نہیں ہے, ابھی تمہارا ایک آدمی بھی محرم نہیں ہے, تم اس کو اٹھا کر کے بھیج دیا تھا تمہارا ایک آدمی ہمارا ایک آدمی, کیا وہاں کشتی کرنے کا ہے؟ یہ جو سسٹم ہے یہ بھی غلط ہے. زیادہ کوشش کریں جہاں پر آپ کی چلتی ہو, لڑائی نہیں کریں, جہاں آپ کی چلتی ہو وہاں پر آپ ایسا کریں کہ محرم کو اندر بھیجنے کی فکر کریں. ٹائم ہو گیا 45 منٹ. ایک سوال اور کہہ کے جواب دے دیتے ہیں. قربانی کے لیے بکرے کا 1 سال کا ہونا شرط ہے. اگر بکرے سے مراد بکرا ہی ہے, چھوٹے کاف والا, ایک چھوٹے کاف کا بکرا ہوتا ہے, ایک بڑے کاف کا بکرا ہوتا ہے. یہ اردو والے جو چھوٹے کاف کا, اس میں دمبا نہیں شامل ہے. اگر بکرا پوچھا گیا ہے چھوٹے کاف والا تو ہر حال میں 1 سال کا ہونا چاہیے. دمبا کے بارے میں ہے کہ اگر دمبا ہے اور 6 مہینے کا ہے لیکن 1 سال کا لگتا ہے تو ایسی جگہ میں دمبا کی قربانی کی جا سکتی, کر کے اس کی عمر 6 مہینہ ہی کیوں نہ ہو. یہ بکرا پہ ایک لطیفہ سنا کر کے بات ختم کرتے ہیں. بہار میں گائے کاٹنا منع ہے, یو پی میں منع ہے. وہ گاؤں کے قریشی برادری نے گائے کاٹ ڈالا, پولیس آ گئی, چھاپا مار دی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب گائے نہیں بھینس ہے. یہ آپ کہہ بھی جو کاٹتے ہیں نا, دونوں مکس کر کے کاٹ رہے ہیں آج کل, گائے بھی کٹتی بھینس بھی کٹتی. وہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں, میں بتا دیتا یہ گائے یہ بھینس ہے. ایک دن ہم گئے, جاتے کام میں گئے, ہم نے کہا کہ کس چیز کا گوشت سے, کیا بنا گائے کا, ہم نے کہا دیکھ لو, ہم نے کہا یہ گائے ہے یہ بھینس ہے, اور آپ کو بھی آج بتا دیں گے کیسے پہچانا جاتا ہے. تو وہ پولیس والے نے کہا کہ اس گاؤں میں فلاں مولوی صاحب رہتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ اگر آ کر کے کہتے ہیں کہ گائے نہیں یہ بھینس ہے تو ہم بات مان لیں گے, تم کو چھوڑ دیں گے, کیس نہیں کریں گے, چارج شیٹ نہیں لگائیں گے. اب قریشی برادری قبل اس کے کہ پولیس جائیے چلے گئے کہ حضرت بچاؤ کسی طرح. وہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر بول دو گے تو ہم مان لیں گے. ہم نے کہا کہ چلو, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا وہاں ہی تو بولنے کا ہے, جھوٹ ہی بولنے کے لیے تو تم سے اپیل کرنے آئے کہ چل کے جھوٹ بولو. میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا تمہارے لیے, اپنی آنکھ بات کیوں خراب کروں گا. وہ سمجھے ایسے کہہ رہا, جب وہاں دیکھے گا پولیس تو اپنے آپ جھوٹ بولے گا. کہا میں جھوٹ نہیں, کہا چلو حضرت جو تم کو بولنا بولو. آئے دیکھے, کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہ جو ہے نہ گائے ہے, یہ بکرا ہے. کیا ہے, بڑے قاف سے. کہا یہ بکرا ہے, یہ بھینس بھی نہیں ہے, حقیقت میں یہ بکرا ہے. کیوں پریشان کر رکھا یار, ہاں بکرا کاٹنے میں کون سی پرابلم ہے, مٹن سا پوری دنیا کھا رہی, تم بھی کھاؤ. یہ بتا دینا چاہیے تو پہلے سے, حضرت کہہ رہے ہیں بکرا ہے. خیر پولیس ختم ہو گئی. لیکن مجھے حضرت صاحب نے کیا کیا, عربی میں تو گائے کو بکرا ہی کہتے ہیں. میں نے تو صحیح بات بتائی, ہم جھوٹ نہیں بولتے, بکرا یہ قرآن میں ذکر ہے کہ بکرا ہے, تو ہم نے بکرا بتا دیا. تو لہٰذا یہ بکرا چھوٹے کاف والا ہے, اردو والا, تو اس کا 1 سال کا ہونا شرط ہے. انشاءاللہ جو سوالات بچے ہیں یہاں سے نوٹ کر لیں گے اور اگلی بار کا جواب دیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سوال میں